آگے چلنے سے پہلے جس اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں گے۔ یہ موضوع ہے ہیومن وائس کا، یعنی انسانی آواز کا۔ The human voice consists of sound made by a human being using the vocal tract۔ vocal tract کیا ہے؟ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے کہ آپ کی آواز نکلتی ہے، اسی رخ پر اس کو vocal tract بھی کہتے ہیں۔ such as talking, singing, laughing, crying, screaming, shouting, yelling, etc۔ یعنی یہ ساری آوازیں بات کرنے کی، گانا گانے کی، ہنسنے کی، رونے کی، چیخنے چلانے یا اونچی آواز میں بولنے کی، یہ تمام آوازیں جو ہیں آپ کے ووکل ٹریک سے ہی ہو کر گزرتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں۔ The human voice frequency is specifically a part of human sound production in which the vocal folds بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ vocal cord لکھا ہوا ہے are the primary sound source، جو کہ بنیادی طور پہ یہ جو آپ کا راستہ ہے آواز کا، یہ آواز نکلنے کا بنیادی سورس ہے۔ Other sound production mechanism produced from the same general area of the body involve the production of unvoiced consonants, clicks, whistling and whispering۔ یعنی آپ سرگوشی کریں یا آپ سیٹی بجائیں یا آپ کوئی گلے سے آواز نکالیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ووکل کارڈ سے ہی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کی آواز کے گزرنے کا جو راستہ ہے وہ اس زبان کے ساتھ، اس زبان کی آوازوں کے ساتھ یوز ٹو ہے، مانوس ہے اور ٹرین ہوا ہے، جو کہ آپ کی مادری زبان ہے۔ یعنی آپ کی مادری زبان کے جو الفاظ ہیں، ان کی ادائیگی ہے، اس سے متعلق آوازیں ہیں، ان ساروں کو آپ کی ووکل کارڈ جانتی ہے، وہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے فیملیئر ہے، مانوس ہے۔ اس لیے آپ کو کسی طرح کا بھی تلفظ جو کہ آپ کی مادری زبان میں ہے ادا کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اب یہ جو پروناؤنسیشن کی اور ڈائلیکٹ کی اور ڈیفرنٹ سٹائل سے دوسری زبان بولنے کی جو فکر اور پریشانی ہے، اس کے حوالے سے اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ ووکل کارڈ کو بھی آپ پریکٹس سے، مشق سے کسی بھی زبان کے تلفظ کو ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں، لیکن مقصد باقاعدگی کے ساتھ مشق کرنا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے رہے ہیں۔ تو ابھی اگر آپ انگریزی کے الفاظ بولیں گے تو اس میں آپ کی مادری زبان کا ٹچ آئے گا، جس کے بارے میں بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو صحیح طریقے سے باقاعدگی سے مشق کرنی ہے، اگر آپ کے بولنے میں، اس کی روانی میں اور تلفظ میں کوئی کمی ہے تو وہ اس مشق سے خود بخود ٹھیک ہوتی جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے مشق کریں۔ یعنی صرف باقاعدگی کے ساتھ مشق کرنا کافی نہیں ہے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کوئی صحیح چیز نہیں سیکھیں گے، آپ کسی غلط سائٹ پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ ووکل کارڈ جو ہے، اس کی پریکٹس کے لیے، اس کو کسی بھی زبان کے ساتھ یوز ٹو کرنے کے لیے تقریباً ہر زبان کے ہی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسے فریز ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے الفاظوں کے مجموعے، ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو کہ بار بار کہنے سے آپ اپنی ووکل کارڈ کو پریکٹس کرا سکتے ہیں، اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو آگے چل کے جو موضوع ہم کور کرنے لگے ہیں وہ اس سے متعلق تھا کہ آپ کی ووکل کارڈ، آپ کے بولنے کا جو نظام ہے وہ انگریزی زبان کے حوالے سے یوز ٹو ہو جائے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا۔